بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب تجھے دعوت دی جائے تو یاد رکھ سب سے اونچی جگہ نہ بیٹھنا، تاکہ اگر میزبان کا تجھ سے بڑا دوست آ جائے تو میزبان تجھ سے یہ نہ کہے کہ اٹھ اور نیچے بیٹھ جا، ایسا تیرے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ اس لیے سب سے حقیر جگہ بیٹھ، تاکہ جس نے تجھے دعوت دی ہے وہ آ کر کہے اٹھ دوست اور یہاں اوپر آ کر بیٹھ۔ اس طرح تیری بڑی عزت ہوگی۔ یاد رکھ جو بھی خود کو بلند کرتا ہے پست کیا جائے گا، اور جو خود کو پست کرتا ہے بلند کیا جائے گا۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ داڑھی رکھنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا، ہاں دہشت گرد داڑھی رکھ لیتا ہے۔ پردہ کرنے والی باعزت گھرانے کی ہوتی ہے، ہاں کچھ بے حیا پردہ اوڑھ لیتی ہیں۔ نمازی تو دھوکہ باز کبھی نہیں ہوتا، ہاں دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، برائی کو ختم کیا کرو، کبھی نیکی کو نشانہ نہ بنایا کرو۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ باپ ہمیشہ بیمار رہتا اور آخر کار وہ مر گیا۔ 3 دن تک پڑوسیوں نے کھانا بھیجا، ماں نے کچھ دن تک اسی پر گزارا کیا اور بچوں کو کھلایا۔ پھر فاقے پڑنے لگے، جس کی وجہ سے بڑا بیٹا بیمار ہو گیا اور بستر پکڑ لیا۔ 5 سال کی بچی نے ماں سے پوچھا، ماں بھائی کب مرے گا؟ ماں تڑپ گئی، کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی نے معصومیت سے جواب دیا، اماں بھائی مرے گا تو گھر میں کھانا ہے گا نا۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ دشمن سے دشمنی اس سے مشورہ کرنے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ امیر کو رزق میں کچرا نظر آتا ہے، غریب کچرے میں بھی رزق دیکھ لیتا ہے۔ تہذیب کی مثال غریب کے گھر سے ہی ملتی ہے۔ دوپٹہ پھٹا ہوگا مگر ان کے سر پر ہوگا۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ جس کی نظر میں تمام چیزیں بے لذت ہو جائیں، اس نے لذت کا راز پا لیا۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور باقی رہ جائیں گی ہماری لکھی ہوئی تحریریں، اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز اور تصویریں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ جاری رہنے والا گناہ کریں یا نیکیاں۔ ایک پرانے اور بوسیدہ مکان میں ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ مکان کیا تھا؟ بس آثار قدیمہ کا کھنڈر ہی تھا۔ غریب مزدور جب سر شام گھر لوٹتا، اس کی بیوی معصومیت سے کہتی اب تو گھر کا دروازہ لگوا دیں، کب تک اس لٹکے پردے کے پیچھے رہنا پڑے گا؟ اور ہاں اب تو پردہ بھی پرانا ہو کر پھٹ گیا ہے، مجھے خوف ہے کہیں چور ہمارے گھر نہ گھس جائیں۔ شوہر مسکراتے ہوئے جواب دیتا، میرے ہوتے ہوئے بھلا تمہیں کیا خوف؟ فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہاری چوکھٹ۔ غرض کئی سال اسی طرح کے بحث و مباحثے میں گزر گئے۔
ایک دن بیوی نے انتہائی اصرار کیا کہ گھر کا دروازہ لگوا دو۔ بالآخر شوہر کو بات ماننا پڑی اور اس نے ایک اچھا سا دروازہ لگا دیا۔ اب بیوی کا خوف کم ہو گیا اور شوہر کے مزدوری پر جانے کے بعد گھر میں خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ ابھی کچھ سال گزرے تھے، اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر کا چراغ بجھ گیا۔ عورت گھر کا دروازہ بند کیے پورا دن کمرے میں بیٹھی رہتی۔ ایک رات اچانک چور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے کودنے کی آواز پر عورت کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شور مچایا، محلے کے لوگ آ گئے اور چور کو پکڑ لیا۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ چور پڑوسی ہے۔ اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ چور کے آنے میں اصل رکاوٹ دروازہ نہیں، میرا شوہر تھا۔ اس چوکھٹ سے زیادہ مضبوط وہ چوکھٹ تھی۔ شوہر میں لاکھ عیب ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مضبوط چوکھٹ یہی شوہر ہیں۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگانے تو وہ رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ رات کی خاموشی بتاتی ہے کہ تاروں کی حقیقت اندھیرے اور تنہائی سے واضح ہوتی ہے، اور یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ آج کے دور میں لوگ اپناتے ایک تہذیب کو ہیں لیکن مزہ دوسری تہذیب کا لینا چاہتے ہیں۔ ماڈرن عورت پردہ نہیں کرتی اور چاہتی یہ ہے کوئی اس کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے۔ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیتے ہیں جو محض امیر کبیر ہو اور چاہتے ہیں نکاح پڑھانے والا کوئی فقیر ہو۔ ساری زندگی حرام کمائی سے مال جمع کرتے ہیں اور پھر محل بنا کر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ماں باپ کو ستا کر جھاڑ پلا کر چپ کروا دیتے ہیں اور گاڑی پر لکھتے ہیں یہ سب میری ماں باپ کی دعا ہے۔ تعلیم انگریزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نوکری یورپ کی کرنا چاہتے ہیں، سیر پیرس کی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مرنا گنبد خضرا کے سائے میں اور دفن ہونا جنت البقیع میں چاہتے ہیں۔